نحمد صلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش ہے کہ قاری صاحب سے ہمارا پرانا تعلق ہے, ملاقات بہت دیر سے ہوئی ہے, تو علماء حضرات جو ہے نا بہت تحقیقی بات کرتے ہیں, ہم لوگ ذرا ادھر ادھر کی زیادہ مارتے ہیں نا. اور میری عادت نہیں, میری ایک نیچر ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم نے ایسے کھیلنا ہے. میں کہا انشاءاللہ کھیلوں گا. جاتی سب کچھ بھول گیا اندر. تو خان صاحب نے کہا وہ بندر ہی کو کیا جو چھلانگے نہ مارے. تو میں بناوٹی بات مجھے آتی نہیں, نہ میں کچھ سوچ کے آیا ہوں. میں آنا نہیں چاہ رہا تھا قاری صاحب کی محبت میں, کیونکہ ادب جو ہے, حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر ہے. تو ان کو حکم ہوا کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ علماء حضرات ہو, بس سمجھنا آپ موسیٰ اسلام کے ساتھی ہو, میں حضرت خضر کا ساتھی ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ ادھر ادھر کی سیکھ لو. اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں شاید نہ ہیں, جیسے موسیٰ اسلام کو نہیں آئی تھی بچہ کیوں مار دیا نا. ایک مفتی صاحب نام نہیں لوں گا, تو انہوں نے کوئی بات مجھ سے کی. میں کہا حضرت آپ مجھ سے 3 دن لگائیں میرے ساتھ. کہتے کیوں؟ میں کہا 3 دفعہ فنطلقہ آیا ہے, تو 1 گھنٹے کا ہمارا فنطلقہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ کو کچھ اشکال آئیں گے انشاءاللہ. 72 گھنٹے بعد جب آپ کی مچھلی غائب ہوگی نا, بھوک لگی, پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا کہتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ یہ موبائل بند کر دو. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ نیوزی لینڈ میں بہت جاتا ہوں, اور نیوزی لینڈ میں عجیب بات ہوئی. جب آدمی سفر کرتا ہے نا, سفر میں عجیب چیز اللہ تعالیٰ, جیسے قاری صاحب کہہ رہے تھے, اللہ نے ساری دنیا ماشاءاللہ پھیلایا, اللہ مزید ان سے کام لے دین کا. تو نیوزی لینڈ میں شہد بہت ہے, اور چائنا بہت امپورٹ کرتا ہے. 2-3 سال ان کا شہد خراب ہو گیا. انہوں نے تحقیق کی کہ شہد کیوں خراب ہوا. کب مکھیوں کی کھوپڑی گھوم گئی ہے شہد کی. پتہ چلا جو وائی فائی اور انٹرنیٹ ریڈیشنز میں آتی ہے نا, اس نے مکھیوں کا ستیہ ناش کر دیا. یہ 24 گھنٹے ہمارے جیب میں ہے, یہ ہماری عقل کو بالکل سٹیا دے گا. آپ کو عجیب بات بتاؤں, لانگ آئیلینڈ میں یہودی بہت رہتے ہیں, اور کرکٹ کی وجہ سے میرے یہودیوں سے دوستی پرانے زمانے کی ہے. ابھی بھی چند لوگ جو یعنی اسلام سے بہت عقیدت رکھتے ہیں, ان سے ملاقات. کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے چند سال پہلے بتایا تھا کہ بھائی سعید, انسان کی فطرت بس 13 سال 3 سے 13-14 سال تک بنتی ہے, اس کے بعد بند. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے, فطرت نہیں بدلتی. تو یہ 10 سال اتنے قیمتی ہیں انسان کے کہ اس میں فطرت بن جاتی ہے. میں نے اس کی تحقیق, بات تو صحیح ہے ان کی, میں نے کہا چیک کروں. کوئی یہودی جو یہودیت پہ 1 نمبر ہے یہودیت پہ, وہ اپنے کسی بچے کو نہ موبائل دے گا, نہ اخبار پڑھنے دیتا ہے, نہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنے دیتا ہے, نہ ٹی وی, نہ میوزک, نہ کارٹون. دنیا میں سب سے زیادہ جو کفر پھیلتا ہے نا, جو کفر جاتا ہے کانوں کے ذریعے, یہ کمپیوٹر گیم اور یہ کارٹون سے کفر پھیلتا ہے. جنید جمشید نے جب موسیقی چھوڑی تھی تو کمپیوٹر گیم اور کارٹون کی موسیقی کو الٹا چلایا تھا. الٹا وہ بیک ٹریک کرتے ہیں مشینوں سے. جب اس نے الٹا چلایا اس کو, تو آوازیں او سیٹن, او سیٹن, او شیطان, او شیطان, او شیطان. جو دل میں, کان میں جو بات جاتی ہے اس کا دل بہت تاثر لیتا ہے. تو میرے دوستو اس سے بچا کرو, یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایسا جال بچھایا ہے ہمارے اوپر, کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں, میں نے کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھی ہے, اور اس کے کیا اثرات ہیں مائکرو ویو اوون کے, فریج کے, موبائل کے. اچھا, جس اسمارٹ فون میں سم ہے اور وہ بند ہے, وہ بند ہے, آف ہے, کوئی کنیکشن نہیں, دنیا کی جتنی ایجنسیز ہیں وہ میری آپ کی باتیں ریکارڈ کر سکتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہر بیان کو ہم ان کا کوئی بیان نہیں سنتے, ہمارے سارے بیان نیٹ پہ ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. بھائی جنید کو کتنا نقصان ہوا اس سے, اور ان علماء حضرات نے جو اس کا ساتھ دیا ماشاءاللہ, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگ گئے تھے. تو میرے دوستوں اس لیے گزارش ہے, دیکھو نا, آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو پھانسی دے دے جج, تو کہے جج صاحب ذرا میں ریکارڈ کروں گا, بھول نہ جاؤں, پھانسی یاد رہے گی. کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے, 3 مہینے بعد مر جاؤ, ایک میں ڈاکٹر صاحب مووی بنا لوں کہ بھول نہ جاؤں. ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ دھیان سے بات سنیں گے, اللہ ہماری یاد رکھوائے گا بات. صرف دھیان دھیان دھیان. اسی میں آپ سے چند باتیں کروں گا, دیکھو ضروری دھیان سے سننا. دیکھو اگر نیند ہلکی سی, اس میں بیان میں سب سے زیادہ نیند آتی ہے. میں فجی میں تھا, تو ہماری جماعت تھی, تو ایک پڑھا لکھا ہے کہ سعید بھائی اب کس جماعت کے ساتھ, یہ تو مرد ہی نہیں ہے, نہ خلافت نہ جہاد. میں کہا یار مجھے تو ابھی میں KG میں ہوں, مجھے 2 مسئلے تھے میری زندگی میں, نہ بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی. تبلیغ والوں نے اس کو مسئلے کو حل کر دیا, بھوک خوب لگتی, نیند خوب آتی. کہا اچھا یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں کہا ابھی دیکھنا بیان شروع ہو رہا ہے. ہمارے ایک حافظ منی صاحب کا بیان شروع ہوا, 600-700 آدمی تھے. میں کہا بس بندے گننا, کتنے سن رہے ہیں, کتنے ایسے دھوکہ دے رہے ہیں, اور کتنے سو رہے ہیں پکا. اب اس نے, میرے ساتھ ہی ہمارا ایک ساتھی تھا, اب بیان شروع ہوا,
5 منٹ گزرے، ایک اب میرا ساتھی یوں گیا نیچے، میں کہ 1 2 گنتا ہے، میں کہا وہ دیکھو ہلکا سا سر ہلا رہا، یہ بھی ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو 90% مجمع گیا، میں کہا اب 10% جو ہیں یہ ابھی بیمار ہیں، ان کو بھی تبلیغ صحیح سمجھ نہیں آئی۔ اچھا اتنے میں تو کہتا صحیح بھائی کیسے ہوتا ہے؟ میں کہا بھائی یہ تو 500 ہیں، اس میں 5000 جنات بھی ہیں، وہ بھی سو رہے ہوں۔ کہہ رہا اچھا، کہہ رہا آپ کو دلیل کیا ہے؟ میں کہا اللہ دلیل بھی دکھا دے۔ اتنے میں ایک بلہ ہے فجی کا تگڑا بلہ، اس نے 1-2 چکر لگائے، ادھر ادھر گھما، اور وہ جہاں میرے جو ساتھی تھا نا اس کے ساتھ آ کے بیٹھا، واللہ ٹنگ کر کے۔ اچھا یہ تبلیغ والے پوزیشن بدلتے ہیں نا تھوڑا سا، بلے نے یوں کیا، پھر یوں گیا، پھر یوں گیا۔ اچھا جیسی بیان ختم ہو تشکیل میں ہم اٹھتے ہیں، جی میرا لکھ لیں سال، کیونکہ دیکھو مریض کو ڈائریکٹ آپریشن کریں گے مریض بھاگ جائے گا، پہلے بیہوش کرو، تو تبلیغ والے بیان میں بیہوش کر دو نا سال، چلو بیچارے۔ اور بلے نے جیسی بیان ختم ہو، بلے نے یوں انگڑائی لی ایسے، وہ نکل گیا، میں سال کے لیے نقد دیا۔ تو بیان میں نیند بہت آتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تبلیغی اور مولوی ہوں، کیونکہ ہم انہیں سے وراثت مل گیا، یہ جینوین ہم جل نقل باز۔ کبھی ان کو دیکھا کہ بوفے پہ نیند آ رہی ہے، تقی عثمانی صاحب مجھ سے کہتے ہیں ایک دم اداس بیٹھے نا، تو مفتی نجیب مجھے لے گیا کہ بات کرو۔ میں نے کہا شیخ خیریت سے؟ بس بتائے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو ایک لطیفہ سنا؟ کیا سنا؟ میں نے کہا تبلیغی ہمارے جماعتیں 2 بیٹھی تھی اور سب کھانے، مرغا بھی، چکن بھی، اور یوں بھی فلاں سب جا رہا۔ مجھ سے کہا بھائی سعید آپ ابھی تک موٹے نہیں ہوئے؟ درود شریف پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے آج پورے دن کی جو تھکاوٹ تھی نا طلبہ آپ کو پڑھ وہ آپ نے دور کر دی۔ نہیں وہ بیٹھ کے نا ہم تو سارا زندگی کھڑے رہے۔ تو میں نے تقی صاحب سے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا سعید بھائی آپ ایسے فٹ کیوں ہیں؟ میں کہا بھائی میں اللہ کے فضل سے 1 دفعہ دن میں کوشش کرتا ہوں کھاؤں، اور 1 سالن کھاتا ہوں، 2 جمع نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سالن جمع کرنا ثابت ہوا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے تک 2 سالن جمع نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب سے، میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی سعید ہم کیا کریں؟ میں کہا مٹن، چکن، مچھلی، سبزی۔ میں کہا آپ لوگ ایسا کیا کریں، ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں گے۔ کتنا ٹائم بیٹھے تو سونا نہیں، تھوڑی دیر جاگ کے۔ 3 ہمارے ساتھی جماعت میں جا رہے تھے، ایک میرے ٹائپ کا 2 نمبر تھا، 2 جینوین تھے۔ تو اب وہ جا رہے تھے، رستے میں انہیں ساتھیوں نے اکرام کیا، 1 چرغا دے دیا۔ اب 3 تبلیغی ساتھی اور 1 چرغا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو پیٹ تو بھرا ہوا ہے، لیکن یار ایک بھی مزے نہیں لے گا، تو مجھے ایک تو مزے سے کھائے۔ تو کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں کمرے میں جا کے فریج میں، صبح جس کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا لیں گے، یہ صحیح ہے۔ لو جی 3 سو گئے۔ اب صبح پہلے کو خواب آیا، اس نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کہا مت پوچھ یار مجھ سے، کیا ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتہ آیا۔ اٹھ، میں کہا کیا ہوا؟ میں کہا چل تجھے دنیا کی سیر کروں۔ لیا فرشتے نے، ادھر امریکہ، ادھر کینیڈا، انٹارکٹک اوشن، پیسفک اوشن، پوری دنیا کی سیر۔ اوئے ہوئے یار، اس نے کہا لو جی چل رہا میرا۔ میں کہا سن میری سن، ان کا میرے پاس ہی فرشتہ آیا۔ اٹھ، میں کہا کیا ہوا؟ چل میں تجھے جنت کی سیر کروں، وہ مجھے فردوس تک لے گیا۔ اوئے ہوئے واہ واہ، وہ اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا یار مجھ سے مت ہی پوچھو، وہ عرفان بھائی ٹائپ آدمی تھا کہ یار مجھ سے، ان کا کیا، ان کا میرے پاس اٹھ۔ میں کہا کیا اٹھ؟ میں کہا سونے دے، اٹھ مارو، کیا بات؟ چل کچن میں۔ کہا کچن میں؟ چل۔ میں نے اس سے ڈنڈا لیا، میں گیا کچن میں، کھول فریج۔ میں کہا بھائی خیریت ہے، بھوک لگی؟ کھول فریج۔ فریج کو کھا چرغا، وہ میں دماغ، کہا میں سارا چرغا کھا گیا۔ کہا ظالم تو نے ہمیں نہیں پوچھا؟ میں کہا میں آیا تھا، تم جنت فردوس میں تھے اور تم امریکہ میں، تو چرغا غائب نہ ہو جائے، اس لیے نا آنکھیں کھول کے بیان سن۔ آپ لوگ سارا دن دین کی بات سنتے ہو یار، میں آپ کو کیا سنوں؟ لیکن دیکھو پتہ کیا ہے، چاہے عمران خان صاحب ہوں کرکٹر، چاہے انضمام، پریکٹس سب کو ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو پریکٹس کی ضرورت ہے، چاہے جتنا بڑے کھلاڑی کو زیادہ ضرورت ہے نا۔ آپ لوگ پتہ جہاز میں پائلٹس ہو جائے کیا ہوگا؟ سارا جہاز کریش کر دے گا۔ تو اگر آپ لوگ سو گئے نا تو ساری امت کریش کر جائے گی اور پتہ نہیں کہاں چل جائے گی۔ آپ کو اللہ نے مقام، سائیکل سے کرو چھوٹی چوٹ لگتی ہے، جہاز سے آدمی مر جاتا ہے، آپ دین کے پائلٹ۔ مجھے ایک آدمی نے کہا آ کے سوال کرتے ہیں کہ سعید بھائی یار یہ تبلیغ والے اور یہ اپنا مولوی گڑبڑ بہت کرتے ہیں۔ میں کہا جی کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو کہا یار یہ آپ کچھ کہتے نہیں۔ میں کہا بھائی سنو، یہ مولوی حضرات اور تبلیغ حضرات یہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے۔
اور فائر بریگیڈ کو پوری دنیا میں بڑی چھوٹ ہے، سگنل توڑو، ایک دو گاڑیاں مار دو، ایک دو بندے مار دو، کچھ نہیں، کیوں؟ یہ بہت بڑی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا آپ کو مقام دیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے صرف ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کیوں نہیں بچپن سے پڑھا، میں عربی کیوں نہیں سیکھی، میں قرآن کا حافظ کیوں نہیں۔ ماشاءاللہ میرا ایک بچہ 9 سال کی عمر میں حافظ بنا اور 13 مہینے میں اس نے حفظ کیا ماشاءاللہ۔ شاید قاری صاحب کے ساتھ سیر روزہ لگا ہوا ہے، بڑی مشکل سے ان کو لے کے گئے تھے، تو 3 دن ان کے ساتھ اس وقت کیولی گراؤنڈ میں لگے تھے ماشاءاللہ، جب میں نیا نہ تھا نا، تو ان کی محبت ماشاءاللہ۔ تو اب الحمدللہ میرے دونوں بچے کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور تو یہ اس دین کی برکت ہے۔ میرے دوستوں دیکھو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ساری دنیا سے یعنی اشرف کیوں بنایا، اعلیٰ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیوں احسن بنایا؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا پردہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ کسے؟ یہ دیکھو، یہ آنکھ ہے نا، یہ جانور کی بہت تیز ہے۔ ہم ملاوی گئے، ہم نے وہاں دریا ہے 700-800 کلومیٹر کا، ہم نے یوں مچھلی پھینکی تو جو ہمارا تھا نا وہ آدمی، اس نے سیٹی ماری، سیگل کو آواز دی، اڑسی بھی آئی اور مچھلی زمین میں پانی میں جانے سے پہلے اچک کر لے گئی، اتنی تیز آنکھ، اس کے کان تیز۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں، اچھا عقل جو ہے نا، اصل عقل انسان کے دل میں ہوتی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے عقل سے خالی۔ اصل آنکھ انسان کے، لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جس نے دل کو نہ بنایا، اس کی عقل نہ کھولی، اس کی آنکھ نہ کھولی، اس کے کان نہ کھولے، یہ جانور نے اس سے بھی بدتر ہے۔ میں اس فیلڈ میں 20 سال گزار کے آیا۔ یہ دل انسان کا میرے دوستو، یہ اس نے انسان کو سب سے زیادہ ممتاز بنایا۔ دیکھو نا، یہاں والی عقل بہت ناقص۔ آپ بتاؤ کسی بکری کو آپ 1,00,000 بیان سنا دو، گوشت کھلا سکتے ہو؟ نہیں کھائے گی۔ اور کسی شیر کو گھاس کھلا دو، نہیں کھائے گا۔ لیکن ایک اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی، دیندار، دنیا دار اور شوگر کا مریض، اس کو اکیلا چھوڑ دو، مٹھائی کا ڈبہ سارا مٹھائی کھا جائے گا۔ بتاؤ سمجھدار کون ہے؟ بکری ہے ہمیں ساری مٹھائی۔ میرا والد صاحب لاہور میں لاہور لے کے لاہور، تو میرے والد صاحب رات کو ابھی میری امی نے کہا کہ فریج میں نا لگا کوئی چور ہے، پتہ ابا جان فریج میں مٹھائی تلاش کر رہے تھے، 84 ہے العمر ہے اور مٹھائی میٹھا۔ تو ہماری ہم جو ممتاز ہیں وہ اس دل کے۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کرکٹ میں بڑا کھلاڑی جو بھی بنا دل کی وجہ سے بنا، یہ تو فیل ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع اور آدمی، ہندوستان میں ہم 1,25,000 آدمی تھے اور ہمارے 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ وہ فیل نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کرکٹ دیکھ لو یا اسٹوری پڑھ لو، آپ جب تک اس میدان میں نہیں جاؤ گے آپ فیلنگ نہیں لے سکتے جو ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ یہی تبلیغ میں سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہے کرکٹ کو پڑھنا دیکھنا، ایک ہے گراؤنڈ میں جانا، زمین آسمان کا فرق۔ یہ دل وہاں کام آتا ہے۔ بڑے کھلاڑی جتنے ہوتے ہیں نا، دل کے دلیر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہمت دیتا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں۔ میرے دوستو، ہم اس دل کو ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے حل ہو۔ میں بعض دفعہ علماء سے دوستی ہیں الحمدللہ، بڑی محبت ہے ساری دنیا میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں ان کو مفتی صاحب کو پتہ ہو، قاری صاحب کو، اصحاب الحدود کے بچے کی عمر قاری صاحب کیا ہوگی؟ 10-11 سال ہے نا۔ اس نے ایک عالم سے دین سیکھا اور ایک وہ جادوگر سے جادو سیکھا۔ عالم راہب، وہ 1 نمبر عالم تھا۔ اب اس بچے نے جو دین سیکھا، کتنا سیکھا ہوگا، اور پھر لمبی سٹوری آپ سب کو پتہ ہے، شیر مارا، پھر وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہوا۔ اس بچے نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھی، اللہم فینی بما شئت، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے جیسا جہاں سے تو چاہے، بما شئت۔ آج ہم اتنے اسکار پہ پہنچ گئے ہیں، 4 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، 3 لاکھ۔ ایک لڑکا ہے میرے پاس کہتا سعید بھائی، وہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ 350 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لو اور 1.5 لاکھ دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ میں کہا میری جان اس سے پہلے تو مر جائے گا، کرونا چھوڑ تو پہلے مر جائے گا۔ اتنی سی دعا نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، چھوٹی سی دعا، علماء کہتے ہیں اللہ نے نبوت بھی دے دی اور شعیب علیہ السلام کا گھر بھی دے دیا اور نکاح بھی کرا دیا۔ آج ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا میرے دوستوں۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ یہ جو دل ہے، اس کو جیسے نا ایک زمانہ تھا کرکٹ میں بیٹسمین چلتا تھا، صرف بیٹسمین، صرف بالر۔ اب کرکٹ آخری زمانہ ہے، اب وہ چلے گا جو تینوں کرتا ہے، بیٹسمین، بالنگ اور فیلڈنگ۔ اب وہ زمانہ گیا کہ صرف علم نہیں، اب تینوں کام، یتلو علیہم آیاتی
دعوت تعلیم تزکیہ آل راؤنڈر. جو آل راؤنڈر نہیں ہوگا اب نہیں چل سکتا. یہ پکی بات بتاؤں, آخری زمانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ قول علماء سے سنا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں قرن اول میں جو کام ہوا, آخری زمانے کی ہدایت اسی طرح ہوگی. بیٹسمین بولنگ فیلڈنگ علم بھی سیکھو, میرے پاس اس کی کمی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر تم گشت کرو گے بغیر علم کے تم جہالت پھیلاؤ گے, تم گشت کرو گے بغیر تزکیے کے تم غفلت پھیلاؤ گے. کیونکہ جو سورج لے کے پھرتا ہے وہ پھیلاتا ہے, جو جماعتیں لے کے پھیریں گی اگر جماعتوں نے بد نظری کی ساری دنیا میں زنا پھیلے گا. میرے دوستوں ہم بڑے بہت خطرناک راستے پہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھو شیطان جو ہے نا, مجھے ڈی آئی جی صاحب نے کہا سعید بھائی یار ایک بات بتاؤ کہ مولویوں میں اختلاف بہت ہوتا ہے, شرابیوں میں بڑی دوستی ہوتی ہے. میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہ غیر مسلم سچ بولتا ہے مسلمان جھوٹ. میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہتے کیوں؟ میں کہا آپ کی جیل میں چور جھونپڑی میں چوری کرتے پکڑا گیا تھا کوٹھی میں. کہا چور پاگل کا پتر ہے کہ جھونپڑی میں جائے. میں کہا شیطان بھی پاگل کا پتر نہیں, وہ بھی نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے, گناہ گاروں کے پاس نہیں جاتا. اور گناہ کر چل, اور اخلاق اور اچھے, حج کر چل چل. وہ آتا ہے میں اللہ تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا, غلط رستے پہ تو ہے ہی نہیں. وہ شیطان کس کو گمراہ کر دیا؟ یوسف بھائی نے مجھ سے کہا سعید بھائی جب تک میں مسلمان نہیں تھا وسوسے کوئی نہیں, جیسی کلمہ پڑھا ہے اب وسوسے شروع ہو گئے اور گناہ کا خیال. میں کہا میری جان ابھی تو نے پیڈ پہنے, پہلے تو کرکٹر ہی نہیں تھا. میرے دوستوں کوئی آدمی کہے جی مجھے آج تک باؤنسر نہیں ہوا. تو نے کھیل کھیلا ہے جی؟ میں نے کبھی بیٹنگ نہیں تو باؤنسر کہاں سے ہوگا؟ وہ کہا جی میں بیوی سے نہیں ڈرتا. میں کہا تیری شادی کر نہیں. میں کہا شادی کر پھر پتہ چلے. تو جب تک مسلمان نہیں ہے میرے دوستوں شیطان نہیں آتا, کبھی بھی قریب نہیں آئے گا. آپ اسلام قبول کرو. ہمارے محلے میں نا ایک میاں بیوی جا رہے تھے ایسے گاڑی میں پیچھے جا رہا تھا تو میں نے فون میں کدھر جا رہا ہے بیوی کے ساتھ. کہا سعید بھائی بڑی تیز آنکھیں ہیں, آپ نے پہچان لیا میری؟ وہ تو پردے ہیں. میں کہا نہیں تم آدھے گھنٹے سے دونوں چپ بیٹھے ہو گاڑی میں, اس کا مطلب ہے تم میاں بیوی ہو. اگر کسی دوسرے کی بیوی ہوتی تم گپے مار رہے ہوتے, اور بیوی نہ ہوتی تب بھی. میاں بیوی آپس میں گاڑی میں بات نہیں کرتے, وہ منہ ادھر وہ منہ ادھر. ڈرائیور کی مجبوری ہے سیدھا دیکھنا پڑتا. تو شیطان کیا آتا ہے کہ غیر مسلم اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ بھائی ان کے اندر تو رشتہ ہی نہیں, اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ وہ تو میاں بیوی ہے نہیں, پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بیٹا. شیطان پاگل ہے, وہ تو گمراہ کرے گا اپنے نیک بندوں کو. میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑے ایک نازک فیلڈ میں ہیں, اور اگر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کامیاب ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو ہمیں نبیوں کے ساتھ جنت میں ڈالے گا. کہ اللہ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا ہے, نبی والا کام دیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبی کرتے تھے, اور قرآن کہتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اللہ اس سے محبت کرے گا نہ اس کے گناہ معاف کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جو نبی کی اتباع کرے گا. میں ایک عرب کے ساتھ وہاں بیٹھا مسجد نبی, ایک عرب نے مجھے ڈانٹا, اے شہزادہ شیخ تکلم تکلم تکلم, اے شہزادہ تلاوت. میں نے کہا شیخ دعوت, اللہ دعوت. تو میں ایک لڑکے بولے, میں کہا یار ترجمانی کر. میں نے کہا شیخ کیا ہوا؟ کہتا تم باتیں کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے تلاوت و ذکر. میں کہا شیخ دعوت دے رہا ہوں. کہا اللہ شیخ دعوت. میں کہا کیوں؟ تو میں کہا شیخ چھوڑو اس کو, یہ بتاؤ میں ہمارے علماء کہتے ہیں عربوں سے قرآن سنو, مجھے سورہ مزمل سنا. اس نے پڑھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, بڑی خوبصورت. میں نے اس کو کہا, میں کہا یہاں تک. کہا اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ رات میں آرام کرنے والے اٹھو, قیام اللیل کرو, زیادہ پڑھ لو, آدھی پڑھ لو, کم کر دو. میں کہا اب یہ بتاؤ. اس نے پڑھی ان لک فی النہار سبحا طویلا. میں کہا کیا؟ کہا نبی جی دن میں مجمع میں پھرو, تیرو تیرو تیرو. میں کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں کہا وہ جو ایک بزرگ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے تھے, اور جبریل عذاب لے کے واپس گیا کہ اللہ وہاں ایک تیرا بندہ ہے جو پلکنے جھپکنے تک یہ ہے آنکھ کے تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا اس سے بستی کا عذاب شروع کرو, یہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں, اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آ رہا. میں کہا شیخ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہتا شیخ معاف کرنا, مالش تم جو کر رہے تھے صحیح تھے, میں نے تمہیں غلط کہا. عرب کی بات ہے کہ عرب بات کو مان لیتے ہیں. میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے یہ میرا رستہ, یہی رستہ ہے میرا دعوت والا رستہ, اور یہ پورے بصیرت کے ساتھ آپ اس رستے میں لگیں. یہ میرا بھی رستہ ہے, انا ومن اتبعنی, یہ ان کا بھی رستہ ہے جو میری اتباع کرتے ہیں. میرے دوستو دعوت کا کام ہمارا کام ہے. آج قاری صاحب نے کتنی زبردست ہمیں فضیلتیں سنائی, ہم تو ماشاءاللہ خوش ہو گئے. لیکن میرے دوستو یہ دعوت کا کام اتنا, قرآن کیوں سب سے افضل ذکر ہے؟ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام. دعوت کیوں سب سے بڑا کام ہے؟ سب سے دنیا میں پہلا داعی اللہ خود تھا. واللہ یدعو الی دار السلام, واللہ یدعو الی الجنۃ مغفرہ باذنہ. اللہ اپنی اجازت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. جیسے بھی قاری صاحب نے کہا نا
کہ یہ کام اللہ چنتا ہے، وَدَاعٍ اللَّهِ بِإِذْنِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ، دعوت کا کام اللہ خود لیتے ہیں، کوئی مائی کا لال دعوت کا کام خود نہیں کر سکتا، یہ چناؤ بِإِذْنِهِ، یہ چناؤ ہے جس کو اللہ چن لے۔ میرے دوستو صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے، میں آپ کو چند گزارشیں کروں، کیونکہ میں ایک کرکٹر ہوں نا، میں روز پریکٹس کرتا تھا اور زیادہ پریکٹس میں نے بڑھائی تب میرا گیم بڑھا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ماشاءاللہ نافع علم عطا کرے اور آپ کو پوری دنیا میں پھیلائے اس کے لیے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ دن میں آپ دائی تھے، آپ تعلیم علم کی باتیں سکھاتے تھے، آپ تزکیہ کرتے تھے، اور ساری عبادت اکثر آپ رات کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو لمبی تسبیح کرو، ہے نا، قیام اللیل رات کو کرو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار رات کو کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو رات کو۔ یہ دن میرے دوستو یہ مخلوق کے لیے ہے، رات اللہ نے اپنے لیے بنائی۔ بخاری کی روایت، پہلے آسمان سے آواز آتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو عطا کرو۔ علی الوہاب صاحب مجھ سے کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم نے دین کا کام کرنا، سارے ذکر اذکار تلاوت رات کو کر لیں اور دعائیں رات کو کر لیں، دن میں مخلوق۔ ہمارے مفتی حسن صاحب ہیں ڈائیونڈ کے بزرگ، میں نے ان سے کہا تبلیغ غلو ہے نا کہ دعوت میں جب بھی بیٹھتا ہوں، آج میں بیٹھا قرآن لے کے، پھر مجمع 30 آدمی آ گئے، پھر میں بیٹھا 30 بچے ہیں جو اسلام کے بارڈر پہ اسلام چھوڑنے والے، سوا گھنٹہ میں نے ان سے مغز مارا، ان کے سوالات کے الحمدللہ جواب دیے، سب انشاءاللہ الحمدللہ 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مجھ سے مفتی حسن نے کہا بھائی سعید، تم تو جس وقت تمہارے پاس مجمع ہے سب کچھ چھوڑ کے ان کو دعوت دیا کرو۔ میرے دوستو دعوت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ آسان عمل ہے۔ اب مسئلہ صرف میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ دین کی باتیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ میرے دوستو دیکھو، ہر چیز کی طاقت اپنی جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ افریقہ کے جنگل میں گیا اور آپ سب جمع ہو جائے، یہ حرکت آپ نہیں کر سکتے، میں نے اکیلے نہیں کی ہے۔ 5 ببر شیر میرے سامنے یوں بیٹھے، جیسے قاری صاحب بیٹھے، یہ بھی شیر ہیں دین کے ماشاءاللہ۔ 5 کو میں نے تڑی لگائی، دھمکایا، ڈرایا، یا لگا شیر یوں کھڑے ایسے، کیونکہ شیر 5 پنجرے میں بند تھے، میں کھلا کھڑا تھا۔ اگر شیر کا پوتا بھی باہر ہوتا ہے اس سے پنگا لے سکتا، تو شیر کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جنگل میں یا پنجرے میں؟ جنگل میں، پنجرے میں بندر بھی تالیاں چور کر رہے۔ طاقت ہر چیز کی جگہ پہ ظاہر، گولی کی طاقت بندوق میں، دوائی کی طاقت پیٹ میں، بیج کی طاقت زمین میں۔ میرے دوستو اللہ نے ہماری طاقت کو میدان دعوت کے ساتھ جوڑا۔ میدان دعوت جو اللہ کا کام، جو نبیوں کا کام، سارا قرآن، کسی کی نبی کی قرآن میں نماز کا طریقہ، حدیث میں سارا قرآن نبی کی دعوت، نبی کی تبلیغ، نبی کی دعوت، یہاں تک کہ حبیب نجار کی دعوت بھی قرآن نے بیان کی۔ ایک ان پڑھ آدمی، قیل ادخل الجنہ، چلو جنت میں چلو۔ دعوت میرے دوستوں، میں نے ایک دفعہ سوچا، میں بات کر رہا تھا کچھ علماء سے کہ ساری دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے نا، آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ کعبہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ مسجد میں 4، اللہ میں 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4، آسمانی کتابیں 4، قرآن میں 4 لفظ، حدیث میں 4 لفظ، مفتی میں 4 لفظ، عالم میں 4 لفظ ہیں، قاری میں 4 لفظ، جنت 4 لفظ، دنیا آخرت 4 لفظ، نمازی 4 حالتوں میں، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، سورہ سر میں 4 اعمال، مسجد 4 لفظ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی میں 4 لفظ، دعوت میں 4 لفظ، مسجد کے 4 اعمال ہیں، 4 دعوت، تعلیم، تزکیہ، ذکر، خدمت، یہ 4 کام کر لو میرے دوستو، پوری دنیا میں چلے جاؤ۔ مسجد انسان بننے کی، مسجد متقی، دیکھو تقوی ہر جگہ نہیں بنتا، تقوی اس ماحول میں بنتا ہے۔ ہر چیز بننے کی جگہ، گاڑی بننے کی جگہ یہ مدرسہ نہیں ہے، فیکٹری ہے، چلنے کی جگہ باہر۔ انسان بننے کی، مسلمان بننے کی تقوی، ابھی پڑھے نا اس نے آئے تھے بچے نے کہ اللہ کے یہاں کون سب سے مکرم ہے؟ تقوی والے۔ یہ مدرسے کی وجہ کیا؟ تقوی آ جائے، تبلیغ کا مقصد تقوی آ جائے، روزے کا مقصد تقوی آ جائے، حج کا مقصد تقوی آ جائے۔ تقوی آ گیا قرآن ہدایت دے گا، تقوی آ گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ثقلین مشتاق کا، ابھی تو نہیں، میں دیکھو ہمارا واقعہ کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کون حجت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی، قرآن کہتے ہیں جو ان کے راستے پہ چلے، جیسے ہمارے علماء حضرات۔ ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے، اللہ کا فضل ہوا۔ اچھا تبلیغ والے آپ کو پتہ ہے وہ جو اپنا ایک دفعہ نا مولوی طارق صاحب کے ہاتھ لگ گئے،
وہ شروع کا زمانہ جب کرکٹ کے 2000 میں مشتاق وقار اور انضمام اور سلیم ملک، خیر یہ چکر دے کہ مولوی صاحب کو 3 دن بعد نکل گئے، میں اور مشتاق پھنس گئے. تو 3 دن 4 دن اب مشتاق گھر سے فون آیا کتنے وہ ہے فلاں فلاں، اور مشتاق نے مولوی صاحب سے ہم چھٹ دو کہ یار 2 دن اور مجمع بہت آ رہے. تو مشتاق نے مولوی صاحب تو لطیفہ سنا کہا 10 کہتا جنگل میں نا ایک شیر تھا، تو ایک بلہ گزر رہا تھا سامنے سے. یہ قاری صاحب شیر ہیں، میں بھی ان کے پاس 2000 میں بلہ ایک گزرا، قاری صاحب نے بھی دیکھا. خیر تو شیر نے دیکھا اوہ بھائی تم میری شکل کا اتنا سے کیسے ہو؟ حضرت آپ سے تگڑا تھا، یہ ایک تبلیغی جماعت کا بزرگ ہے، اس نے میرا اشارہ کیا چلو مجھے لے گیا طارق جوہری صاحب کو سنا چلو دوڑ دوڑ کون؟ میں جنگل کا بادشاہ. دفاع ہو جا، جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں. آدمی نے باہر لڑو، بات سن میں شہر جا رہا ہوں جلدی میں ہوں، واپس آ کے لڑائی کریں گے. چلو ڈن. اچھا تو بیٹا بھاگ جاؤں گا؟ میں جنگل کا بادشاہ میں نہیں بھاگوں. کہا مجھے یقین نہیں. کہا پھر کیا کہا؟ میں کہا تینوں میں باندھ دینا، میں تجھے باندھ دیتا ہوں، واپس آ کے. شیر نے کہا باندھ دو. اس نے باندھا، نکالی سوٹی، ٹن 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 ٹن، 1 بیان 2 بیان 3 بیان 4 بیان. اس نے 3 دن مار مار کے شیر کو مار کے کھاتا مارتا 72 گھنٹے جب مار کے تھک گیا نا اور شیر پٹ گیا تو بلہ ساتھ ہی کھڑا تھا. شیر نے کہا بھائی جب میں تیرے سائز کا ہو جاؤں گا چھوڑ دے گا جب تک داڑھی، میں نے کہا طارق صاحب جب تک ہماری داڑھی آپ جیسے نہ ہو جائے جب تک صاحب جو نہیں چھوڑنا. تو میرے دوستو ہم یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں، آپ صرف 3 کام کر لو، 3 کام کر لو. جیسے میں نے آپ سے کہا عقل کے بغیر آدمی فارغ ہے. اور جیسے قاری صاحب نے کہا قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون افلا یعقلون. دنیا میں عقل مند تھوڑے ہوتے ہیں میرے دوستو، دنیا میں شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں، دنیا میں مومن تھوڑے ہوتے ہیں. وما کان اکثر المؤمنین. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا استاذ خود اللہ ہو. اور دنیا میں وہ پڑھنا لکھنا 19ویں سال تک، آج بتایا نا قاری صاحب نے 19ویں سال میں حدیبیہ ہوا، ہجرت کے 6 سال بعد آپ کو اپنا نام محمد پڑھنا نہیں آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 19ویں سال تک. لیکن اللہ نے آپ کو کیا علم دیا؟ کائنات میں کوئی اس کا جوڑ نہیں. میرے دوستو بزرگوں، عقل دنیا میں جتنا، یہ قرآن امی پہ اترا، صحابہ امی، یہ امت بھی امی. دنیا میں جتنا مال ہے سب امیوں کے پاس ہے. یہ میری پکی تحقیق بتا رہا ہوں. دنیا کے امیر ترین لوگ ان پڑھ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں. کنفرم بات بتا رہا ہوں. بل گیٹس، یہ جو بڑا بل گیٹس، ہائی اسکول فارغ. اسٹیو جابز آئی فون کا مالک، ہائی اسکول فارغ، کوئی پڑھا لکھا نہیں. پڑھ کے آدمی پڑھ جاتا ہے. یہ جو لولو سپر مارکیٹ ہے دبئی میں 150 سے زیادہ وہ اس کے بڑے سٹورز، ارب پتی ان پڑھ. انڈیا کے ٹاپ 10 لوگ جو امیر ترین لوگ ہیں 3 سے میں ملا ہوں ان پڑھ. دنیا کا ٹاپ سپورٹس مین مائیکل شوماکر ان پڑھ. میں آپ کو پورا گلاس والے، ٹائلوں والے، کپڑے والے، ڈینم والے ان پڑھ. سارے نوکر ان کے پڑھے لکھے. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے بیٹا پڑھ لے نوکر بننا ہے. مجھے ایک امام وہ ہمارا ہے، وہ بیچارہ ذرا دوسرے مسلک کا ہے، کہتا سعید بھائی اللہ نے آپ کو قبول کیا، مجھے دعا کر دے اللہ مجھے بحریہ ٹاؤن کا امام لگا دے. میں کہا قرآن میں دعا ہے؟ کہا کہاں ہے؟ میں کہا پڑھو. کہا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للبحریہ ٹاؤن اماما. لو امام بنے. میں کہا امام صاحب اللہ نے آپ کو متقیوں میں، آپ کہاں بحریہ ٹاؤن کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ نے متقیوں کا امام بنایا ہے. سچ بتاؤ قاری، ایک آپ کوئی آدمی کسی کو بھیجا امریکہ، جاؤ پائلٹ بن کے آؤ. اب پائلٹ کی تنخواہ شروع ہوتی ہے 20 لاکھ سے. اور وہ پائلٹ بن کے آیا، ماں باپ نے کروڑ روپے خرچ کیے اور آیا. اس نے کہا اماں آج سے میں رکشا چلاؤں گا. کیا کہیں گے ماں باپ؟ ماریں گے اس کو، ظالم 30 کروڑ روپے. ہم تو سوچ رہے تھے بحریہ ٹاؤن مکان بنائیں گے، تو وہ رکشا. ایک سرجن بن کے ہارٹ سرجن کہہ رہا اماں آج سے پنکچر کی دکان کھولوں. ہمیں آپ کو اللہ نے نبیوں کا کام دیا ہے. یہ دنیا اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ جو روزی کمانا ہے یہ ہمارے ذمہ میں نہیں ہے. ما اريد من رزق، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. طلاق حرام نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. سونا عورت کا پہننا حرام نہیں، اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف میں نے اپنے تعارف کے لیے، میں نے قبیلے بنائے، قوم نے تعارف کے لیے اپنی بات. اور سن لو میں نے تمہیں روزی کمانے کے نہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں خود عطا کروں گا. ہم جب تبلیغ میں لگے نا تو ایک ہمارے تھے بھائی شبیر صاحب، کہا بھائی سعید انور سن، وہ تھے ٹھیٹ پنجابی، وہ یار روزی دے چکر جو نہیں پائی ورنہ اللہ گھما دے گا تجھے. اے آدم کی اولاد میری بات کے فارغ ہو جاؤ، تجھے بے پرواہ غنی کر دوں گا. ورنہ اگر تو پھنسا اس میں، اگر اپنے آپ کو رب بنایا تو میں تجھے تیرے تفرقات میں پھنسا دوں.
قاری صاحب وہ بتایا ہمیں بھائی شبیر صاحب نے کہ ہم گئے جماعت میں، وہاں عصر کا ٹائم ہوا تو ہم نے کہا چائے بھی پی لیتے، چرپائی بیٹھے، ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے، دوسری طرف چرسیوں کی ایک جماعت ہے، تو وہ مولویوں کے ذرا خلاف تھے وہ، خیر انہوں نے کہا اے مولوی بیٹھے ہیں، پھر انہوں نے لطیفے مولویوں سنائے، اس میں ایک چرسی جو تھا اس نے کہا اے چودھری صاحب وہ بھوک لگی ہے، تو اس نے کہا اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور تیرے کو پیسے کتنے؟ وہ کہا میرے کو کوئی 800 روپے ہے، وہ کہا میرے ان کا میں تو انج کر چرس لے آ، وہ کہا چرس کھانے نہیں، وہ کہا گل سن کھانے دا اللہ نے وعدہ کیا تھا، چرس دا اللہ تو کوئی وعدہ نہیں، تو چرس لے بھائی شبیر صاحب کہہ رہے انہوں نے یقین دیکھو، وہ بات مسئلہ یہ ہے نا یار، سچ بتاؤں برا نہ ماننا بھائی، میں ڈرتا ہوں مولوی صاحب نے بات کرتے، فرعون کے یقین کیا تھا، جب اس پہ عذاب آیا کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے توبہ کرا دیں، ہم پہ مصیبت آتی ہے اور جلدی کور کمانڈر کو فون کرو، جنرل کو فون کرو، آئی جی بتاؤ یقین اس کا صحیح تھا ہمارا صحیح؟ چرسیوں کا یقین کہ رازق اللہ کی ذات ہے، یہ چرس کا وعدہ نہیں ہے، وہ یہی ہوا چرس ماری دھوئیں مارے ان پہ، تو تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا شبیر صاحب یار بڑے عجیب لوگ نے، اتنی دیر میں وہ چرپائی والوں کا کوئی آیا ہوا کوئی انتقال ہو گیا، ادھر آؤ بھائی کینسل، کھانا تو بن گیا، کو بل لاؤ، بل دیا جاؤ کھانا وہ دے دو، سارا کھانا چرسیوں نے ہوگا، دیکھو اللہ نے کھانا کا وعدے کھانا آ گیا، جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسے اللہ کرے گا۔ ہماری کرکٹ میں نا پتہ نہیں قاری صاحب نے کرکٹ کھیلی نہیں؟ کھیلیے لو، کھیلیے دیکھ لو، میں نے آج نکلوا دی۔ میرے دوستوں ہم اگر میں قاری صاحب ماشاءاللہ ان جیسے 10 مفتی سے قاری صاحب دعا کرتے ہیں تہجد میں گیند میرے پیچھے نہ آئے، واللہ جتنا گیند سے ڈرو گے گیند اتنا پیچھے لگ گے، یہ میں نے 20 سال دیکھا ہے۔ جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسا ہی اللہ تیرا معاملہ کرے گا۔ جو کیچ سے ڈرے گا کیچ اسی کے پاس آتا ہے، جو بیوی سے ڈرتا بیوی اسی کو ڈراتی ہے، پکی بات، یہ پکی بات ہے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب ہمارے ساتھ حج پہ تھے، تو مجھ سے کہتے ہیں بھائی سعید یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ عبداللہ ابن عمر شیر پہ تھپڑ مارا، یہ کیا وجہ ہے؟ میں کہ پتہ نہیں، کہا انسان کے دل میں ایک حدود ہوتا ہے جو ساری مخلوق سونگتی ہے، تو شیر نے سونگا، بے خوف دل ہوگا یہ تو بڑا تگڑا آدمی ہے، ڈر گا تھپڑ مارے، میں کہا حضرت یہ خوشبو بیوی بھی سونگتی ہے۔ میں کہا میں دلیل سے بات کروں، ہاں بات نہیں کر رہا بھائی، کہا کیسے؟ میں کہا حدیث میں آتا ہے نیا جانور لاؤ نئی بیوی لاؤ، ایک ہی دعا ہے، پوچھ لینا قاری صاحب سے دعا، ایک ہی دعا ہے، نئے جانور نئی بیوی۔ میرے دوستو 3 کام آپ کر لو بس، میری گزارش، روز دیکھو کھیل ہم روز کھیل کے کھلاڑی میں ہیں، کبھی کبھار جو ہے نا وہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوائی روز کھاتے ہیں نا گولی تو آدمی کو اللہ شفا دیتا ہے، روز 3 کام کر لیں، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام اللہ کی بڑائی کو کان میں ڈالنا، اللہ کی بڑائی کان میں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ آپ 5 دفعہ کسی آدمی کو کہو آپ پیلے لگ رہے ہو، چھٹی دفعہ شیشہ ضرور دیکھنا، پیلا تو نہیں ہو گیا۔ دعوت کا اللہ نبی جی کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی جی آپ بھی لازم پکڑ لیں ان مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانا جہاں لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، وہی ہر وقت کامل علم، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ بھی بیٹھیے۔ واللہ میں سچ بتا رہا ہوں آج جتنے فتنے ہمارے ہاں بھی ہیں نا، نہ سننے کی وجہ سے، جہنم میں کیوں ہو؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، آج یا عقل آ جاتی، جہنم میں نہ ہوتی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے اور ان سے سننے کی استعداد چھین لیتا ہے۔ جو اللہ کو سن رہا ہے کائنات کا خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ قرآن میں سورہ انفال میں 7 روزی کے دروازے ہیں، یہ 7 کام کرو، مغفرت، رزق کریم، درجات، اس میں ایک ذکر ہے، اس میں قرآن سننا ہے، اس میں توکل ہے، اس میں نماز قائم کرنا ہے، مال کو صحیح خرچ کرنا، ہجرت اور نصرت، 7 کام ہیں سورہ انفال میں۔ واللہ یہ رزق کے دروازے ہیں، یہ رزق میرے دوستو وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ پردوں کے پیچھے ہے۔ ایک پینڈو گیا ایک شہری گیا، پھر لطیفہ یاد آ گیا، معاف کیجیے قاری صاحب، وہ پردہ لگا تھا، پردے میں پیچھے عورتیں تھیں، تو اس نے کہا کچھ کھائیں گے؟ کہا جی پینڈو تو فوراً کہا جی بھوک لگی، وہ کہا یار وہ پردے بیگم بچوں کچھ فروٹ بھیج دو، کیونکہ قرآن میں ایک مفتی صاحب نے کہا فروٹ پہلے ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اگر یہ ترتیب ہوگی نا پھر آگے حورے ملیں گے، ورنہ حورے نہیں ملیں گے، حورن عین کی اگلی آیت ہے، الٹا کر لو تو پھر پتہ نہیں کیا ملے نہ اللہ ہی خیر کرے۔
وہ فروٹ لے آؤ، فروٹ آیا، پھر کہا مین کورس اور جی لاؤ، وہ نیچے سے ہاتھ آئے، وہ کہا کعبہ لاؤ، نیچے کعبہ بھی آ گیا. اسے پینڈو سے کہا اور کچھ، اگر ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلا دو. اور پینڈو پردہ لے گیا ایک اور محلے میں لگا کے کہا آؤ تانو اپنی کرامت دکھاؤں. وہ کہا لاؤ بھی فروٹ، کوئی فروٹ نہیں. کہ لاؤ جی کھانا کوئی کھانا، ظالموں کوئی کعبہ ہی پیار دے، کعبہ بھی نہیں ہے. یہ روزی رزق کے یہ پردے کے پیچھے ہے، اس کا نیچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی الرزق، ساری زمین کی روزی. اچھا قرآن میں سب سے زیادہ لفظ کون سا ہے قاری صاحب؟ میرے مطابق رب آئے نا، رب، ربنا آتینا، چہل ربنا پڑھتے ہیں. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب، ربی کہتے ہیں میرا رب، ربی العظیم. اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، میرا نہیں ہمارا ربنا. ہمارا رب کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے. اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا رب اللہ ہے، لیکن دل اس بات کو نہیں مانتا. آپ کا گھر کون چلاتا ہے؟ ابا چلاتے ہیں. ابا مر گئے پھر تو اللہ چلائے. آپ کا گھر کون چلاتا ہے؟ بڑے. آپ کے کام کون بناتا ہے؟ سی ایم صاحب. آپ کے کام پی ایم صاحب. اللہ کہاں گیا؟ ایک بچے سے میں کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا دبئی. میں کہا کہاں ٹھہرے؟ کہا مامی کے پاس. میں کہا مامو نہ، کہا چاچے کے پاس. چاچا نے کہا تائے کے پاس. میں کہا تائے نے کہا سعید بھائی بڑے دوست ہیں. میں کہا کوئی نہ ہوا. کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، پیسے ہیں. میں کہا وہ اگر جیب کٹ گئی، کہا پھر اللہ بھی تو مالک ہے. اتنی دیر بعد اللہ مالک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے نیچے لیٹے ہیں، وہ آیا عربی، اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے. کون تم بچہ؟ ادھر نہیں دیکھا. کہا میرا اللہ. پہلی طرف ڈائریکٹ نظر اللہ پہ گئی، اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فالج گرا دیا. آج ہماری نظریں کہاں کہاں پھر رہی ہیں میرے دوستوں. یہ کیوں کہ یہ دل جو ہے نا ٹیڑھا چل رہا ہے. اس دل کو میں آپ علم دیکھو، عجیب بات ہے. افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، جو اپنے نفس کی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس کو خدا بناتا ہے، وَأَضَلَّ عَلَىٰ عِلْم، اللہ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کر دیتے ہیں. ابلیس علم کے ساتھ گمراہ ہوا ہے. ہمیں تو آ کے نا لوگ بحث کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات. تو ایک جگہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا صحیح تو میری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. میں کہا وہ دلیل نہیں ہدایت کی، ابلیس کی بھی دعا قبول ہے نا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب قیامت تک. اللہ کا جا دفع ہو جائے یہاں سے، تیری دعا قبول کر. تو میرے دوستو پہلی چیز اللہ نبی کو کہہ، اور اس سے ہوتا کیا پتہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہا فبشر عباد، بشارت دے دینا ان بندوں کو. کن کو؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. آپ نے کبھی بینک کے کیشیئر کو سوتے دیکھا؟ نوٹ گنتے نیند آ گئی آتی ہے کبھی آپ کو؟ نہیں. اور تسبیح پڑھی اور گئے، بیان میں گئے. ایسا کبھی ہوا؟ کیوں ہوتا؟ یہ غفلت ہے. وہ حاجی مشتاق صاحب گئے تھے، ہم سکینہ کو بلاتے ہیں، آجو میں نے چادر ڈال دی، سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ آجا میرے پاس آ جا. قول کو غور سے سنا. فیتبع احسنہ، علماء لکھتے ہیں کہ اس قول میں سے جو احسن بات ہے اس پہ عمل کرنا. اور سب سے احسن بات کون سی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی بات کو سنا. یعنی دعوت کی اللہ کی بڑائی، آخرت اور رسالت، اس کو سنتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے ہدایت یافتہ، پکے عقل مند. یہ تھرمامیٹر ہے کہ میں اللہ کی بات سن کے اگر جا رہا ہوں نا تو نہ عقل ابھی صحیح ہے، نہ میں ابھی ہدایت کے راستے پہ. پکی بات بتا رہا ہوں. بڑے بڑے علماء سے ان کی طرح سنا کہ یہ تھرمامیٹر ہے. کسی عام آدمی کی بات میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر دیکھو، آدھے گھنٹے، اگر تو نیند آ رہی ہے سمجھ لو ابھی غفلت ہے، ابھی میں نے محنت کرنی ہے. ہدایت یافتہ کون ہے؟ بات کو دھیان سے. میرے دوستو ایک گزارش ہے، 10 منٹ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. کرکٹ گراؤنڈ کی گھاس، فٹ بال گراؤنڈ کی گھاس دنیا کی بہترین گھاس ہوتی ہے. پتہ ہے اس پہ پانی کب دیتے ہیں؟ 2 دفعہ، فجر کے بعد، عصر کے بعد. یہ پانی دینے کا مٹی کو بہترین ٹائم حدیث میں آتا ہے. فجر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر لو، پورے دن اللہ تمہاری مدد کر دے گا. ان دو ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب، ابھی میں رائیونٹ صاحب، کیا آدمی ہے، 96 سال عمر ہے. ممبر پہ بیان ہو رہا ہے فجر میں، ان کو لقمہ دے رہے، یہ بول یہ بول. کہتے ہیں فجر اور عصر کا بیان آج تک انہوں نے کبھی چھوڑا، ہر دفعہ سنتے ہیں. 96 سال عمر ہے اور اللہ کی بات کو ایسے سنتے ہیں جیسے ایک بچہ سن رہا ہے. میرے دوستوں آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ آج دل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حکمران فلاں لایا. بھئی اللہ کہتے ہیں حکمران تو ہم لائے ہیں، حکمران تو ہم اتارتے ہیں، ذلیل ہم کرتے ہیں، عزت ہم دیتے ہیں، ہنساتے ہم ہیں، رلاتے ہم ہیں، ہے نا، مارتے ہم ہیں. میں نے طالب علم آپ جیسے ہیں، میں مفتی تقی عثمانی صاحب پہ حملہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. تو میں نے ان کو کہا، جا کے بیان تھا میں نے کہا یار دیکھو، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. کہا صحیح کہا. میں کہا غلط کہا، مارنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے نا. وَأَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَغْنَى وَأَقْنَى، یہی یمیت، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ کان میں بات جانی چاہیے، یہ ایک ایکسرسائز ہے. دل ٹیڑھا ہے. نمبر 2،
نمبر 2 کام کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کی بات کرنی ہے. ہر وہ نشست جس میں اللہ کی بات نہ ہو حسرت کا باعث ہوگی. اللہ قرآن میں عقل مندوں کی علامت کیا بتاتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں. میرے دوستوں ہم سب دائی ہیں. آپ کو پتہ ہے مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان کہاں جاتا ہے بھائی؟ بخاری میں کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے, اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے. اور جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے رکعتیں بلاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی اللہ اکبر ہے لیکن مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے, نمازی اللہ اکبر کیا ہے؟ مؤذن دائی ہے, دائی کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے آج. اور سب سے اونچی گردن قیامت میں کس کی ہوگی؟ مؤذن کی. جو 20 منٹ اذان دیتا ہے اس کی اتنی گردن, جو 8 گھنٹے گشتے کرے گا سال لگائے گا اس کی گردن. مجھے تو وہ تو واپس لانی پڑے گی, جنت سے باہر نہ نکل جائے واپس. کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے؟ دعوت میرے دوستو اتنا بڑا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دعوت کا وہ. میں ایک دفعہ میں اور جنید جمشید انگلینڈ بیٹھے, گورا آیا داڑھی اور پگڑی. میں آپ کو وہ حدیث بتانا چاہتا ہوں, ایک ہاتھ سے صدقہ دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. انہوں نے ایک مفتی صاحب نے سال لگا میں بتایا, انڈیا کے تھے, تو انہوں نے پھر میں نے اس کی تحقیق کی تو ایک گورا آیا, کہا سعید بھائی, سعید انور میں غیر مسلم تھا انگلینڈ میں, برٹش آرمی میں تھا اور شراب کے نشے میں نکلا ہوا. میں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے, ہم تو دیکھتے ہیں نا اخبار پر ٹی وی, ارے اتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جنگوں. اتنے لوگ مسلمان مجھے ملے کہ ہم کویت گئے لڑنے, وہاں گئے مسلمان ہو کے آ گئے. یہ ان میں گورا بھی تھا. تو کہتا میں قرآن سنتا ہوئے ہو کیا کلام, نماز دیکھتا کیا بات. میں نے کہا اسلام, لیکن مسلمانوں کو دیکھوں میں کہوں یہ کیا مسلمان ہے. اس چکر میں نشہ ہی بن گیا کوکین کا شراب. ایک دن شراب پی کے نکلا نشے میں, ایک خاصا ملے اتنی لمبی داڑھی اتنا بڑا پگ, مجھے دعوت دی. میں کہا چپ کر جا میں نشے میں. خوب دعوت دی, 15 منٹ دعوت دی, میں نے کلمہ پڑھا نشے میں, 4 مہینے لگائے. اس سال 6 مہینے اسلام قبول کیا, 200 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے میں اللہ کے راستے میں نکال چکا. یہ ایک کو دعوت دی 15 منٹ. میرے دوستو دعوت کا اثر آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی بڑی جنت ہے. دیکھو نا ساری دنیا کے مسلمان, اگر قاری صاحب غلط ہو تو ان سے پوچھ لیں, ساری دنیا کے مسلمان 2 سنتیں پڑھیں رات کو نفل, اور پورا قرآن ختم کر دیں 2 نفلوں میں. ایک آدمی بے نمازی, آپ اس سب اجر کو جمع کر دو, 2 نفل سارا قرآن تلاوت نماز میں. یہ سارے 2 ارب کے نفل پورا قرآن تلاوت, یہ 2 فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے جس میں فلق ناس پڑھی جائے. میں ایک بے طلبے کو اللہ کی بڑائی دل میں ڈال کے 2 فرض نماز کے رکعت پڑھا دوں, اللہ مجھے اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن شیطان جانے نہیں دیتا. دعوت کا کام میرے دوستو اس کی اڑائی. جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کیوں بنے؟ وہی لے کے پھرتے تھے. جو وہی لے کے پھرے گا اللہ اس کو سب سے اوپر کر دے گا. اور آپ کے پاس تو سینہ, میرا سینہ تو قرآن حدیث سے خالی ہے. آپ کے پاس جو ہے نا بس اس میں کیا کرو جان لگا دو. دیکھو میرے دوستو جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوتی اندر بچہ بھی نہیں بنتا ہے بھائی. کوئی عورت کہ جی مولوی قاری صاحب میں چاہتی ہوں پتلی دبلی رہوں اور اندر انضمام پیدا ہو, جیسا ہو سکتا ہے؟ جتنی زہر سے موٹی خراب اتنا تندرست بچہ اندر. جم میں جاؤ جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی میرے دوستوں اندر کچھ بھی نہیں بنے گا. میں ساؤتھ افریقہ گیا, ایک مسجد بڑی, یہ تو ماشاءاللہ بڑی خادی مسجد ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, تو سامنے میں بتا رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم فطرت کبد پہ ہیں. میں نے نماز پڑھی بڑی مسجد, تو وہاں انہوں نے زبردستی ممبر بٹھا دیا, میں چھپ کے بیٹھا. خیر میں کہا بھائی اپنی بات کرو, میں انگلش میں کریں. میں نے کہا میں نماز پڑھی تحیۃ المسجد, تو سامنے فوارہ تھا, میں فوارہ دیکھتا رہا. میں کہا فیز 1 میں یہی اپنے گھر میں فوارہ بناؤں گا. میں رکوع میں گیا, میں نے قالین دیکھا, میں کہا واہ واہ. ادھر سلام کیا, لکڑی کا کام, اوپر فانوس. میں کہا یہاں تو مجھے اللہ یاد نہیں آیا. میں کہا پٹھانوں کے ساتھ میری تشکیل مہنڈری 9,500 فٹ پہ, یہ اوپر سیدھے. اور میں ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا, 2003 میں 4 لگا. میں اوپر چلا, خیر فٹ تو میں تھا. میں جا کے لمبا سفر تھا, ہمیں ٹائم گھنٹے لگ گئے. جا کے میں کہا حضرت خان صاحب باتھ روم, کہا سارا باتھ روم ہے جہیں مرضی بیٹھ جائے. میں نے کہا دماغ خراب ہے. میں کہا دماغ خراب ہے بھائی, کہنا جاؤں. میں نے کہا میں باتھ روم ہو ہی نہیں سکتا, اور مجھے جو اللہ یاد آیا زندگی میں کہیں یاد نہیں. اچھا اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں. انہوں نے کہا مال بہت اچھا بھائی, یہاں لوگوں کا کلمہ نہیں آتا, کرکٹ سب جانتے ہیں, تم یہاں 15 دن کام کرے گا. مسجد وہ مسجد ٹوٹی, نہ چھت نہ دروازہ نہ کوئی کھڑکی, ٹھنڈ اتنی, ساتھ والا مکان نظر نہیں. میں نے کہا یا اللہ پٹھانوں کے ساتھ اکیلا پنجابی پر کیا. خیر اچھا وہ امیر صاحب, ہاں بھائی دیکھو یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, بس تھوڑی احتیاط, یہاں سانپ بہت ہے. سانپ بہت ہے, اللہ یاد آئے گا.
اوئے ہوئے میں تو چھپکی نہیں سے. یہ پٹھان تو ایسی قوم ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. ہم گئے وہاں ادھر وہ نواب شاہ میں کراچی کے بچوں کو لے گیا, برگر بچے ڈھیلے میری طرح سے. تو ہم رات کو نواب شاہ مرکز نا جنگل میں سوراخ, تو نواب شاہ مرکز میں بستر لگایا تراویح کے بعد, میرے بستر سے 3 سانپ نکلے. اوہ سانپ, بلکہ بچوں نے کہا بستر میں لپیٹو. وہ کہا امیر صاحب نے کہا صبح بیان ہے تیرا, 8-10 ہزار آدمی نے کہا زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے, ہم سانپ ہے. تو وہ جماعت آئی پٹھانوں کی, سال میں کیا جماعت تھی, نورانی چہرے. وہ بیٹھو یار, یا سانپ سے ڈرتا تھا. کیا ہوا؟ کہتا میں پہرا دے گا کوئی یہاں پہ. میں نے کہا چھوڑ یار, کیا سانپ تجھے نہیں لگا کر, چھوڑو سانپ. تو امیر صاحب نے کہا اس کی بات سنو, میں 3 ہفتے پہلے بیان کر رہا ہوں. یہ امیر صاحب 65 سال میرے ساتھ بیٹھے, ممبر سے سانپ نکلا سوراخ سے, اتنا موٹا سا, چیخ ماری. 3000 آدمی بیٹھے سب بیٹھو. سانپ خان صاحب نے اتنی بڑی مسواک نکالی, ماری ٹن اور سب ٹن. لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کرے گا. اتنے میں سار نے ڈنڈے کا سامنے سر نکالا. خان صاحب نے ڈک کر کے اٹھا سے گردن پر یہاں. اب سانپ یہ گردن نکلا لمبا, اور سانپ نے وہ اپنی دم تاکہ توڑ دے, اور نسوار دے روڑے, نسوار ڈالی 2 منٹ سانپ. اب بتاؤ, اور یہ تو وہ تھے, اور میں چھپکلی نہ پکڑ سکوں. مجھے آپ اتنی دیر چھپکلی پکڑا دیں. انضمام کتنا لمبا ہے, 6 فٹ 4 انچ. تو ہم لیٹے بستر, دیکھا 4 چھپکلیاں. وہ خان صاحب پڑے ڈنڈے میں. تو انضمام نے کہا یہ خان صاحب چھپکلیاں. کہا ابھی تو شیر کا بیان کر کے آئے, اس لیے یوں پکڑی بار یوں پھینک. انہوں نے کہا سانپ میں لے مر گئے. میں یار جو اللہ یاد آیا 15 دن. اف, رات کو 2 بجے پیشاب آیا. میں نے کہا یا اللہ, اٹھایا پٹھانوں اٹھیں گے. خیر میں گیا اتنا گلاس لے کے پیشاب کرنے, ادھر جھاڑیاں تیز ہوائیں چل شور شور. میں بیٹھا, ابھی بیٹھا ہی تھا, ہوا چلی, گھاس چلی, میں پھدک کے آ گیا. اب 15 منٹ میں نے پیشاب کیا, 1 سیکنڈ بھی اللہ کو نہیں کیا. یہاں باتھ روم گئے, فون نکالا, چلو قاری صاحب نہیں ہے, SMS چیک کر لو, ای میل. وہاں یاد ہی نہیں آتا موبائل. 15 دن میں قاری امام میں اللہ اکبر, فجر میں اللہ اکبر, دھڑ شروع ہو گیا. وہ جو برق اور رات سنی نا قرآن میں نے کہا یا اللہ, یہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رکوع میں گیا, وہ لے دھڑ سبحان رب العالمین. میرے دوستو آرام میں اللہ نہیں ملتا. او مشقت جان جائے. پھر دیکھو حج میں اللہ کہتے ہیں تجھے پھنساؤں گا خود کہ تیرے دل سے نکلے اللہ مجھے بچا لے, وہیں تیری مغفرت کر. تو دعوت دو, اٹھتے بیٹھتے دعوت دو, اللہ کو بولو, اللہ کی بڑائی بولو. اللہ کی قسم کیا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ, سنے گا اللہ اس کی, سن لی جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی تعریف بیان کرو, چھوڑ دو مخلوق کی تعریف. اللہ کی حمد ہر جگہ اللہ کی بات. واللہ میں بتا رہا ہوں, ہم ایک جگہ ایئرپورٹ پہ پھنس گیا. تو ہمارے بڑا کھلاڑی تھا, ہم 2 ساتھی اپنا نعیم بٹ صاحب اور میں, اور وہاں انگلینڈ کا ایئرپورٹ. تو میں نے کہا بٹ صاحب میں نے دعوت دو, دعوت دی, اور 2 منٹ میں اللہ نے نکالا, کمرے میں گیا, نام کیا باہر, دعوت کیا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آزان کے بعد دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ آزان دعوت تامہ ہے. دعوت دو, دعا قبول کرو, دعوت دو, دعا. تیسری چیز سب سے ضروری آپ لوگوں کے لیے, میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. میں نے کرکٹ شروع کی گھر سے, گیراج سے, پھر گلی میں نکلا, اوپر گیا, پھر محلے اسٹریٹ میں اور اوپر, پھر محلے میں اور اوپر, پھر اپنے زون میں اور اوپر, پھر شہر میں اور اوپر, پھر ملک میں اور اوپر, پھر ساری دنیا پھرا. تو اللہ نے میری کرکٹ کی سمجھ کو بڑھایا. جو ڈاکٹر پاکستان میں پڑھتا ہے اس کی میڈیسن کی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے, جو ڈاکٹر پوری دنیا میں پھرتا ہے اس کی سمجھ آتی. دیکھو سمجھ یہاں ہوتی ہے اور معلومات یہاں ہوتی ہے. یہ ہے ذہانت, اور یہ ہے فَتَكُونُ لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جب تک تم زمین میں نہیں پھرو گے نہ تمہاری عقل کھلے گی نہ تمہارے کان کھلیں گے. اور سن لو, بے شک صرف اور صرف فَإِنَّمَا پس صرف اور صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. تو پھرنا پڑے گا میرے دوستو. اخرجت الناس ہیں, اخرجت الناس ہیں, ہم ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے ہیں. دیکھو شیخ سدیس صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں حرم میں, 10 لاکھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں, اور ایک بچہ آیا مسلمان, اس کے کپڑے میں آگ لگ گئی. وہ کہہ رہے بچاؤ شیخ سدیس. اب شیخ سدیس جمعہ ختم کریں, بچے کو بچائیں. بچہ جنتی ہے, جل گیا تو مسلمان بچہ ہے, سیدھا جنت میں, شہادت کی موت. تو شیخ سدیس کو حکم ہے نماز چھوڑو, بچے کی آگ کو بجاؤ. 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں میرے دوستو. بتاؤ ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. آج پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں مال کمانے, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم نے اس کو انشاءاللہ پہ رکھا. ایک جیل میں گیا, میں نے کہا کون کون سال کے لیے تیار ہے؟ 3000 قیدی تھے, سب کھڑے ہو گئے. کہا یہاں سے تو نکالو پھر دیکھیں گے. گھر سے نکلنے کو تیار. تو آپ میرے دوستو خوب پڑھو, آپ جو علم لیا ہے اب اس کو اللہ کے راستے میں لے کے پھرو.
اپنا جان مال کیوں؟ ایک قاری صاحب تھے ہمارے کیولی گراؤنڈ لاہور میں، تو ذرا دوسرے سوچ کے تھے، کیونکہ سعید بھائی میرا بچہ چرس پیتا ہے اعتکاف میں، اگر تم اس کو ٹھیک کر دو میں 4 مہینے لگاؤں۔ میں قاری صاحب انشاءاللہ۔ ہم نے اس کو 10 مہینے کے بعد لے گئے اللہ کے راستے میں، داڑھی آ گئی، چرچ چھوڑ گئے، نماز۔ قاری صاحب نے کہا کیا؟ میں کہا مجھے تو کچھ آتی نہیں۔ کیا کون قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر یہ ٹھیک ہے؟ میں کہا قاری صاحب تمہارا ظالم بچہ پچھلے 10 مہینے سے میری جیب سے 1.5 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا، اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ظالم کو ہدایت دے کتنا مال کر۔ جب ہونا مال جان لگاؤ گے پھر دین سے رغبت، تو دین مٹنے کا غم آئے گا۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، جو اب فارغ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، فارغ نہیں ہو، فارغ تو قبر میں ہی ہوگا، اب تو آپ ادھر نہیں تو کہیں اور پھنس جائیں گے۔ میں ویسے اللہ کے فضل کیا زیادہ ہی پھر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے، ان کی دعاؤں سے، جیسے کرکٹ میں پھر ایک آدمی نے مجھ سے کہا شہید بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ گھر 4 مہینے؟ میں نے کہا بیوقوف، کرکٹ گیند بلے کے لیے 10 مہینے پھرتا تھا، تو کبھی نہیں آیا اللہ کے راستے میں، 4 مہینے میں تنگی ہے۔ ایک میرے پاس آیا، شہید بھائی آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ میں کہا کیا قربانی کی؟ کہا یار آپ، میں کہا بھائی یہاں شادیاں کتنی 4 بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، وہاں تو لاکھوں انتظار کر رہی ہیں، قربانی تو کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو اتنی ہورے قربان کر رہا ہے پیشاب پکانے والی لڑکیوں کی وجہ سے، تو یہاں کے نشے وہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا، تو قربانی کر رہا ہے میں کروں، قربانی میرے لیے دنیا اگر ہم نہیں کر، ہم تو مزے کر رہے ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں بھائی؟ جنت کے گھر، آپ کو اللہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، جنتی دنیا میں بھی جنت میں ہوگا۔ جیسے نا کھانے سے پہلے، یہ مولوی سمجھ سکتے ہیں، کھانے سے پہلے سوپ آتا ہے نا، تو مولویوں کو تبلیغ ہو یار کھانا اچھا ہوگا، تو اللہ نا قرآن میں نزل کہتے ہیں ایپیٹائزر، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایپیٹائزر یہاں دوں گا، اصل مین کورس وہاں ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اس کی میزبانی کون کرے گا؟ نزلا من غفور رحیم، اللہ خود تیرا میزبان ہوگا۔ تو میرے دوستو چھوٹی سی زندگی ہے، فرمایا رمضان کی طرح گزار لو، عید موت پہ عید آنا شروع ہو جائے گی، پھر ہر مزے ہی مزے۔ اس کے لیے بتاؤ کون طالب علم دل، دیکھو میں زبردستی سال کا نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں سال نہیں لگوانا، کام میں جوڑنا ہے۔ سال لگا کے بھائی اس وقت نا نیب بہت لوگوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ایجنسیز بھی تلاش کر رہی ہیں، پولیس بھی چوروں کو سب سے زیادہ تبلیغ والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ چلے کے بعد کہاں گیا، 4 مہینے کے بعد کیا گیا؟ ہم چاہتے ہیں کام سے جڑے، ڈگری لے کے غائب ہو گئے بھائی، ابے بھائی ڈگری لی ہے، ہم چاہتے ہیں دعوت کا کام اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، یہی میرا کام ہے۔ پھر دیکھو اللہ ہمارے ان تنسلہ ینصرکم، تو میرا کام کروں تمہارے کام کروں گا۔ پوری دنیا میری آپ کا انتظار کر رہی ہے، 6 ارب لوگ یہ مسلمان ہیں، واللہ سچ بتا رہا ہوں، یہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں، میں نے قرآن تھوڑا سا مفتی صاحب سے پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں غافل قوم پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک میں اپنا رسول نہیں پہنچا دوں گا اللہ عذاب میں۔ کتنا بڑا اللہ ہے۔ ابھی کوئی سے ایک لڑکا آیا ایتھسٹ، اللہ کو ماننا چھوڑ دیا، نشے، مجھے ابھی قطر سے آیا 4 مہینے کا، سعید بھائی خودکشی کرنے نکلا، اوپر 11ویں منزل سے گرنے لگا، پیچھے سے ابا نے آواز دی بیٹا خودکشی نہ کرنا جہنم میں جائے گا۔ میں بولا ابا غائب، میں نے کہا یا اللہ تو نے بلا دیا میں اب کبھی، اور اللہ نے اس کی زندگی پلٹ دی۔ اللہ خودکشی بھی نہیں ہونے دیتا جب تک اللہ پیغام نہیں پہنچاتا۔ اب یہ انتظار کرنا، تو کسی کا بچہ گم جائے، اغوا ہو جائے، آپ اس کو لے کے دے دو، ماں باپ کتنا خوش ہوں گے۔ ظالم شیطان نے انسان کو اغوا کر لیا، اللہ سے دور کر دیا، آپ ان کو اللہ سے ملا دو، اللہ ہمیں کتنا ہم سے خوش ہوں گے۔ تو کون کون دل سے نیت کرتا ہے سال لگا کے اس کام کو اپنا مقصد زندگی بناؤں گا؟ بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے زیارت کراؤ، سال بنے گا۔ یہ فارغت کے بعد انشاءاللہ پہلے سال لگوں گا انشاءاللہ، دور حدیث والے انشاءاللہ تعالی، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، روزی کی فکر نہ کرنا، یہ اللہ کے ذمہ، ہمارے ہے ہی نہیں۔ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے انشاءاللہ، آپ لوگ شیر الدین کے، آپ کو اللہ تازہ کھانا کھلائے گا، ہم تو باسی کھانے کھاتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، یہ تو سب تیار ہے، یہ تو تشکیل کیا ہے، یہ تو قاری صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کون ہے؟ سارے تو نکلیں گے انشاءاللہ، ہاں یہ تو سارے بھائی پکی بات ہے نا، سال حالات کو نہیں دیکھنا، جتنی مشکل پچ پہ اسکور کرو گے اتنا بڑا مین آف دا میچ ملتا ہے نا۔ مشکل پچ آپ تو ماشاءاللہ جتنی مشکل پچ پہ، دیکھو ایک بات بتاؤں، انار کب نکلتا ہے بھائی؟ انار سردی میں نا، اگر مٹی پہ گرمی لگاؤں تو انار نکلے گا، اس مٹی کو تھوڑی سردی لگواؤ، -10 میں سال لگاؤ، پھر دیکھو اس سے انار کیسے نکلتا، پھر دیکھو اس سے انگور، اور گرمی میں کھجور نکلتی ہے، اور لنگڑا آم اور لولا آم اور پتہ نہیں کون سا ٹونڈا آم اور انور ٹول۔ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑے گی آم نہیں نکلے گا۔ اس مٹی پہ جب تک گرمی نہیں پڑے گی تو 6 مہینے گرمی میں، 6 مہینے سردی میں، پھر دیکھو اللہ اس روح سے آم نکالے گا، انور ٹول۔ لوگ چوسیں گے آپ کو، جیسے قاری صاحب کا لوگ آج چوس رہے تھے نا، پتہ نہیں، تو میں نے کہا یار ڈائریکٹ ہی قاری بنا دے، بیچ کا جو ہے نا نظام ہٹا دے۔
لوگ ان کے میں مجھے چھوڑ کے لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے، میں وہاں کھڑا اکیلا. دیکھو دین کی عزت اصل، ہماری دنیا کی عزت عارضی، دین کی عزت ہمیشہ ہے اور یہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. تو سال سب لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتاؤ آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہالیڈیز کس کو کہتے ہیں؟ ہالیڈیز پتہ آپ کو انگلش ہیں؟ او بیٹا میں 1000 روپے سے لے رہا ہوں. ہولی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی کی کتاب، مقدس کتاب. ہالیڈیز ہے مقدس دن. یہ یونیورسٹی والے بیچارے چھٹیاں منا، چھٹی نہیں ہے بھائی، ادھر نہیں تو میں اور پھنس جائیں گے. یہ بتاؤ کہ آپ کے ہوتا قاری صاحب چلے کی جماعتیں نکلتی ہیں؟ چلے کی جماعت، چلے کے لیے کون تیار ہے جب چھٹیاں رمضان میں نقد انشاءاللہ؟ رمضان کا تو ویسے اجر 70 گنا زیادہ بن جاتا ہے. تو کون کون رمضان کی نیت کرتے ہیں؟ ہاں ہاں چلو چلو بھائی، چلے کا کھڑے دورے کے علاوہ چلے والے کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں. چلو صرف 40 دن دورے کے ساتھ ہی صرف کھڑے ہوں گے، صرف دورے کے علاوہ چلنے کے لیے 40 دن کے، ہاں کھڑے ہو کے زیارت کراؤ گے ماشاءاللہ، صرف 40 دن. ہاں میرے دوستی یقین کرو، اگر دین کی مشقت اٹھائیں گے دنیا اللہ آرام سے دے گا. کھڑے رہو تھوڑی دیر. دیکھو میں آپ کے سامنے گھٹے سے کھڑا ہوں نا، اللہ کے راستے میں گھڑی کھڑا ہونا حجر اسود سے عبادت سے افضل ہے ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے زیارت کرو 40 دن. ہم انشاءاللہ ساری امت انتظار کر رہی ہے آپ کو. آپ لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں میرے دوستو ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، ہمت کرو یار، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہم کہیں دبئی کون چلے گا، سب تیار ہو جائیں گے، لے چلو دبئی. اللہ کے راستے میں میرے دوستو جنت بڑی. ہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں یہ ہیں مومن. ان کے لیے مغفرت جس کو کرے بھائی بیٹھ جاؤ، ان کی تشکیل کون کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. اچھا آخری گزارش بھائی، انضمام الحق بننا ہے تو سال میں 40 دن کھیلیں گے یا روز کھیلیں گے؟ روز کھیلیں گے. تو روز دعوت کون دے گا انشاءاللہ تعالی؟ ہے نا، ایک دوسرے کو دعوت دیں، ہے نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں آؤ بھی ایمان کا حلقہ لگا لیں. حضرت عمر کہہ حضرت عبداللہ بن آؤ تو ایمان کے حلقے لگاؤ، اس ذکر کے حلقے سے رزق کریم ملتا ہے نا. تو سارے روز دعوت دیں گے. ایسے باہر نکل گئے، ایک ہاتھ رکھا، میں ایک جگہ کرکٹ کھیل رہا، وہ کرکٹر کھیل رہے تھے، ایک ہمارا ساتھی مجنون ان کی طرح جاوید ہزاروی کی طرح، ان سے بات کی، میں کہا یار کھیلنے دو ان کو. میں اندر چلا گیا منہ ٹیڑھا کر کے، وہ لے آئے کمرے میں لیٹا ہوا. صحیح بات، میں نے بالکل سڑیل موڈ میں نے جو ہے وہ یہ بند کر دو بیٹا یہ کیمرہ، میں نے سڑیل موڈ میں ان سے بات کی نا. تو خیر بات کر کے فارغ ہو گیا. میں 6 مہینے بعد نیو ٹاؤن میں میری تھوڑی سی وہاں بات تھی، تو میں نماز پڑھی، لڑکا ان کو سعید بھائی آپ نے پہچانا؟ میں کہا نہیں پہچانا. کہتے سعید بھائی آپ نے وہاں دعوت دی، ابھی 4 مہینے لگا کے ہیں. لیٹے لیٹے بات، یہ دعوت نا یہ اللہ کا کام ہے، کام سارے اللہ کا ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں، آگے آپ کی شادیاں ہونی ہے نا انشاءاللہ، اور آپ چاہتے ہو ماشاءاللہ یہاں بھی ذرا جنت کا ماحول ہو نا، بچے بھی ہوں. لیکن ایک بات بتا دوں، دیکھو مرد کو اللہ نے بنایا مشقت کے لیے. جو مرد گھر سے نہیں نکلے گا، ہجرت نہیں کرے گا اور مردہ ہو جائے گا. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جو مرد مریل ہو جاتا ہے اور گھر سے نہیں نکلتا اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو سڑیل سی بیوی دیتے ہیں، اور پھر 2-3 اڑیل سے بچے دیتے ہیں، اور پھر لڑیل سا خاندان دیتے ہیں، اور پھر سارے معاشرے کو ٹڑیل بنا دیتے ہیں. مریل مرد، سڑیل بیوی، اڑیل بچے، لڑیل خاندان. تو انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے نیت کا اجر. ہمارے ایک دوست سے حج کرنے گئے، نیت کی دونوں گئے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کا حج ہو گیا. جس نے حج کی نیت کی آرام میں تھا اور عرفہ نہیں جا سکا، راستے میں انتقال ہو گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس نے نیت کی، قیامت تک ہر سال فرشتہ اس کی شکل میں حج کرتا رہے گا. آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ تیرے دین کا کام کریں گے، اللہ نیت پہ انشاءاللہ اجر دے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. قاری صاحب بات کریں گے، 2 منٹ دعا کرا دو آپ یا پلیز. یار یہ تو الامر فوق الادب آپ نے شروع میں کہا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. یا عزیز و غفار العالمین، یا اللہ اس مدرسے کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان سب کی اولاد و نسلوں سے دین کا کام لے. یا اللہ قاری صاحب کے دادا اور جن لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، یا اللہ ان کے اجر عظیم عطا فرما، جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ یہاں ہیں جو ہمارے مدارس چلا رہے ہیں، ہمارے مراکز چلا رہے ہیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مساجد، ان کی حفاظت فرما، ان کے محتمم کی حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، اولاد و نسلوں کو علماء بنا، صالح بنا، تقوی والا بنا. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہے پوری امت مسلموں کا عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت فردوس میں داخل فرما. ساری دنیا کے لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ اس برے مرض سے بچا. یا اللہ مسلمانوں کے ہسپتال
اسپتالوں کو خالی فرما، ان کی جیلوں کو خالی فرما، ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد فرما، ہماری بچوں کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما، بے روزگار کو حلال طیب روزگار عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين۔